بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، فرماتے ہیں کہ طاعت کے معنی فرائض کی ادائیگی، حرام چیزوں سے پرہیز اور حدود شریعت پر کاربند ہونا ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ تین چیزیں ہیں: فرائض کی ادائیگی، حرام چیزوں سے پرہیز اور شریعت کے پر کاربند ہونا، یعنی اتباع کرنا شریعت کی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان الہی، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمان الہی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت و اطاعت کرتا رہے۔ طاعت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت، خوف خدا، اللہ تعالیٰ سے امید اور ہم وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ وہ بندہ جو ان اوصاف سے خالی ہوتا ہے وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ لہذا اطاعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اللہ کی معرفت اور اس کے بے مثل و بے مثال قادر خالق رب ذوالجلال کی تمام صفتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ ایک بدوی نے حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کی عبادت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، دیکھ کر عبادت کرتا ہوں۔ وہ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا وہ آنکھوں کے نور سے نہیں، دل کے ادراک سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ آنکھ کے نور سے اس کو دیکھے، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے درخواست کی تھی ارینی، اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ جب انہوں نے بہت ضد کی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی قدرت کی ایک ہلکا سا تنکا تم کو دکھاتا ہوں۔
تو جب اللہ نے اپنے جلال کے اور اپنے عظمت کے ایک تنکے کے برابر جب دکھایا، وہ خرّ موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایمان والا اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ نے ایمان والے کے دل میں یہ طاقت رکھی ہے کہ آنکھوں سے کے نور سے نہیں، دل کے ادراک سے دیکھا جاتا ہے۔ اسے حواس نہیں پا سکتے، وہ اپنی لاتعداد نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، بے اندازہ اوصاف سے موصوف ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بدوی بے ساختہ کہہ اٹھا، اللہ جانتا ہے کہ اسے کس گھرانے میں اپنا رسول بھیجنا چاہیے۔ نبوت کا خاندان تھا نا یہ، ایسا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین تھے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ باطنی علم کیا ہے؟ ایک ظاہری علم ہوتا ہے جو الفاظ کا ہوتا ہے، ایک باطنی علم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور کسی فرشتے اور انسان کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اگر انسان ایک دانے کے برابر اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین حاصل کر لے تو وہ ہوا پر اڑے اور پانی پر چلے۔ یقین اتنی بڑی طاقت ہے، نہ ہوا نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ پانی ڈوبو سکتا ہے۔ اسی یقین کی طاقت اگر ہوگی تو وہ ہوا پر بھی اڑ سکتا ہے اور پانی پر بھی چل سکتا ہے۔ وہ ذات جس نے اپنی معرفت کے ادراک پر انسان کے اقرار عاجزانہ کو ایمان قرار دیا اور عطا کردہ نعمتوں پر انسان کے شکر نہ کر سکنے کے اعتراف کو شکر قرار دیا ہے۔ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے، اذا کان شکری نعمت اللہ نعمتا علی لہو فی مثلہا یحب الشکر۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر میرا شکر کرنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔ جس طرح بندے کو اللہ کی اطاعت کے توفیق ملنے پر اس پر شکر واجب ہے کہ نہیں واجب، اسی طرح اللہ کی نعمتوں پر میرا شکر کرنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔ فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِن طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلِ الْعُمُورُ۔ پس میں کیسے اس کے کرم کے بغیر شکریہ ادا کر سکتا ہوں اگرچہ مجھے بہت طویل زندگی بھی دے دی جائے۔ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتا، کتنی نعمتوں پر شکر کرے گا؟ ایک لمحے میں ہزاروں نعمتیں اللہ کی طرف سے برستی، کن کن نعمتوں پر شکر کرے؟ اذا مس بالسراء عم سرورها وان مس بالضراء عقبہ الاجر۔ جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو مسرتیں عام ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اسے بہترین اجر ملتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جو ہے، اللہ کے وہاں مصیبتوں پر اجر بھی ملتا ہے اور نعمتوں پر شکر کی توفیق بھی ملتی ہے۔ وما منہما الا لہ فیہ نعمت
تضیق لها الاوہام والبر والبحر، ہر خوشی اور غمی میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت پوشیدہ ہے جو بحر و بر میں نہیں سما سکتی۔ جب معرفت خداوندی حاصل ہو جائے تو بندگی کا اقرار لازمی ہے، اور جب ایمان دل میں جاگزیں ہو جائے تب تو رب تعالیٰ کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ جب معرفت خداوندی حاصل ہو جائے تو بندگی کا اقرار لازمی ہے، اور جب ایمان دل میں جاگزیں ہو جائے تو رب تعالیٰ کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ آج ہم سے جو اطاعت نہیں ہوتی نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے، اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا ہونا چاہیے۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ظاہر اور باطن۔ کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ زبان سے اقرار کو ظاہر اور دل سے تصدیق کو باطن کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار کو ظاہر اور دل سے تصدیق کو باطن کہتے ہیں۔ شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تین چیزیں ایمان کا مجموعہ ہے۔ تین چیزیں ایمان کا مجموعہ ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار اور دل میں اس کی تصدیق اور عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار۔ اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ عبدیت کا ظہور ہے، ایمان کا ظہور ہے۔ قرب خداوندی اور عبادت و اطاعت میں مومنوں کے مختلف درجات ہیں، مگر ایمان میں سب برابر کے شریک ہیں۔ جو مومن توکل، اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی میں جتنا حصہ رکھتا ہے اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ ایمان اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن ایمان کے درجات جو حاصل ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو مومن توکل، اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی میں جتنا حصہ رکھتا ہے اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے اجر کا طالب نہ ہو۔ کیا ہے اخلاص؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے اجر کا طالب نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے عبادت کرتا ہے اس کا اخلاص مکمل نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ اغراض جو ہے یہ جائز ہے کہ بھی اللہ کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ اجر ملے، اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اس لیے رکنا ہے کہ عذاب سے حفاظت ہو جائے۔ لیکن اخلاص کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اللہ سے ان چیزوں کی بھی امید نہ رکھیں، جنت کے لیے بھی نہ مانگے اور دوزخ کے خوف سے بھی، دوزخ کے داخلے سے کی بھی حفاظت اور اس کی پرہیز کی دعا نہ کرے، بلکہ اللہ ہی کے لیے مانگے، اللہ ہی سے مانگے۔ اللہ کو اللہ سے مانگو۔ کیا کہا بزرگوں نے؟ اللہ کو اللہ سے مانگو۔ اس کا اخلاص مکمل نہیں ہوتا کیونکہ اس نے تو اپنی بھلائی کے لیے عبادت کی ہے، اس کا جو اپنی غرض ہے نا، اپنی لالچ ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برے کتے کی طرح نہ بنو جو ڈر کے مارے کام کرتا ہے، نہ ہی برے مزدور کی طرح بنو جو اجرت کے بغیر کام ہی نہیں کرتا۔ ہماری مثال ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی پکڑ کی وجہ سے جو ہے کام کرنا اور اللہ کے
اجر کی وجہ سے جو ہے عمل کرنا نہیں۔ فرمان الہی ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرہ۔ اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے بھلائی ملے تو وہ مطمئن ہو جاتا، اور اگر اسے آزمائش پڑے تو اپنے منہ واپس پلٹ جائے، دنیا اور آخرت کو خسارے میں دے دیا۔ ہے نا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اتنے دنوں سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو دے ہی نہیں رہے، چھوڑو، میرا تو فلاں کام ہو کر ہی نہیں دے رہا، میری فلاں ضرورت پوری ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے چھوڑ دیا، اور کس کی دعا اللہ نے قبول کر لی تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، میرا بہت بڑا کام ہو گیا۔ حالانکہ نہ مقصد کا مل جانا یہ کوئی قرب کی امانت کی گارنٹی ہے، اور مقصد کا نہ پانا یہ کوئی دھتکارے جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر اجر نہ دیتا، اگر اللہ تعالیٰ اعمال پر اجر نہ دیتا، تب بھی اس کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں کہ ہم پر اس کی عبادت اور اطاعت ضروری تھی، چہ جائے کا اس کا حکم بھی ہوا اور اجر کا وعدہ بھی ہوا۔ اللہ کے احسانات کتنے ہیں اور اس کے اللہ کے انعامات کتنے ہیں، وہ صرف اس کے لیے وہی سوچنا اور وہی اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھانا یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت ضروری ہے۔ اور اگر اس کے باوجود اللہ نے حکم بھی دیا کہ کرو اور لالچ بھی دے دی کہ اجر بھی دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ اعمال پر اجر نہ دیتا تب بھی اس کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں کہ ہم پر اس کی عبادت اور اطاعت ضروری تھی، چہ جائے کا اس کا حکم بھی ہوا اور اجر کا وعدہ بھی ہوا۔ توکل یہ ہے کہ انسان حاجت مندی کے وقت اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، ضرورت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرے، اور مصائب کے نزول میں اطمینان قلب اور کامل سکون کا ثبوت فراہم کرے، کیونکہ متوکل آدمی خوب جانتا ہے کہ مصائب کا ورود اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ خیر و شر کے ہر کام کو باپ بیٹے مال و دولت کی طرف سے نہیں، خالق کے کائنات کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کرتے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ توکل جو ہے، جو آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ کتنی بھی بڑی مصیبت نازل ہو جائے وہ اس میں وہ واویلا اور شور غل نہیں مچاتا، بلکہ اس کا دل اطمینان اور سکون کے ساتھ رہتا ہے، یہ سوچ کر تو میرے اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ ہی میرے اس مسئلے کا حل بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو جو کچھ نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ مصیبت اس لیے آئی تھی کہ اور زیادہ آدمی پختہ ہو جائے، یہ نہیں کہ جو کر رہا تھا اس کو بھی چھوڑ دے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد کرے، ضرور وقت اسی کی طرف رجوع کرے، اور مصائب کے نزول میں اطمینان قلب اور کامل سکون کا ثبوت فراہم کرے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل رکھتا ہے بس اللہ اسے کافی ہے۔ آج ہمارا توکل کس پر ہے؟ پیسوں پر، عہدوں اور منصب پر۔ میرا فلاں کام فلاں سے ہو جائے گا، اتنے پیسے میرے پاس ہے کہ میں اپنا کام کرا لوں گا،
میری فلاں ایم ایل اے، فلاں ایم پی، فلاں چیف منسٹر سے ہمارے تعلقات ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم جو ہے حل کر دیں گے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، نہیں، یہ سارے دروازے جو ہے یہ حل کرنے، مسائل تمہارے حل کر کے نہیں دیں گے، مسائل کا حل کرنا یہ میرا کام ہے، اس لیے تم مجھ پر بھروسہ رکھو، اور جو اللہ پر توکل رکھتا ہے بس اللہ اسے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ رضا کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے جاری کردہ امور کو مسکراتے ہوئے قبول کرے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اس کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ میں راضی ہوں، آپ نے جو بھی حالات میرے اوپر نازل فرمائے ہیں، گھریلو ہو، کاروباری ہو، صحت کے ہو، تجارت کے ہو، موت اور حیات کے ہو، اے اللہ میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں۔ میں شکوہ شکایت نہیں کرتا آپ سے، میں بالکل ہر حال میں آپ کے اس فیصلے پر میں راضی ہوں۔ حکماں کا قول ہے کہ بہت سی مسرتیں بیماری ہوتی ہیں، بہت سی مسرتیں، بہت خوش ہو جانا، یہ کیا ہے؟ بیماری ہوتی ہے، اور بہت سی بیماریاں شفا ہوتی ہیں۔ مسرتوں میں آدمی آپے سے باہر نہ ہو جائے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ اس مسرت کے اندر کیا بیماری چھپی ہوئی ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو بیمار کر دیا ہے تو یہ بھی یاد رکھے کہ بہت سی بیماریاں جو ہے وہ شفا ہوتی ہیں، کہ اللہ جب بیمار کرتے ہیں تو پھر اس کے شفا ہونے کے راستے بھی تو بتاتے ہیں۔ تو شفا جب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا بنے؟ وہ بیماری ہی تو وجہ بنی نا شفا کی۔ اگر بیماری نہ ہوتی تو آدمی شفا کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ اب بیماری ہوئی تو اللہ نے شفا کے راستے بتائے، تو وہ بیماری دراصل جو ہے آدمی کو شفا کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ اس کو جو ہے کامل شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، کم نعمت مطویت لک بین الانیاب النوائب، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو مصائب سے گھری ہوئی ہے۔ آج ہم نعمت دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن میں بعض قوموں کا ذکر ہے کہ آسمان کے اوپر کالے کالے بادل دیکھ کر خوش ہو گئے، یہ سمجھ کر کہ پانی برسنے والا ہے، لیکن پانی نہیں برسنے والا تھا، اس پر سے جو ہے پتھر برسنے والے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو مصائب سے گھری ہوئی ہے۔ وَمَسَرَّةٍ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنْ حَيْثُ تَرْتَقِبُ الْمَصَائِبُ، اور کتنی مسرتیں ایسی ہیں جو مصائب کی طرح نازل ہوئیں۔ خوشی اور غم دونوں میں صبر کرو، کیونکہ ہر کام کا انجام ہوتا ہے۔ خوشی اور غم دونوں میں صبر کر، کیونکہ ہر کام کا انجام ہوتا ہے۔ ہر غم کے بعد خوشی ہے، اور ہر خوشی میں برائی، اور ہر خوبی میں برائی بھی پوشیدہ ہے۔ ہر غم کے بعد کیا ہے؟ خوشی ہے، اور ہر خوبی میں برائی بھی پوشیدہ ہے۔ ہمارے لیے ارشاد ربانی کافی ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ بندے کی عبادت اور اطاعت حب دنیا ترک کیے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ جب تک دنیا، اس لیے کہ اللہ کی محبت اور مال کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر دل سے اللہ کی محبت نکال دی تو ہلاک ہو گیا، اور اگر دل سے مال کی محبت نکال دی تو کامیاب ہو گیا۔ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، نہ مال کی محبت نہ اللہ کی محبت، دونوں متضاد ہیں۔
ایک دانشور کا قول ہے کہ بہترین نصیحت وہ ہے جو دل پر کوئی حجاب نہ رہنے دے، اور یہ حجابات دنیاوی تعلقات ہے، یعنی اس نصیحت سے تمام دنیاوی تعلقات دل سے منقطع ہو جائے۔ ایک اور حکیمانہ مقولہ ہے کہ دنیا ایک لمحہ ہے اور اسے اطاعت و بندگی میں گزار دو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی، ایک لمحہ ہی تو ہے۔ یہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، یا پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو 1000 سال جو عمریں ملی تھی، یہ آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں ایک پل ہی تو ہے، ایک لمحہ ہی تو ہے۔ اس لیے اس لمحے والی زندگی کو اطاعت و بندگی میں گزار دو۔ ایک شاعر کہتا ہے، اذا كنت اعلم علما یقینا بان جمیع حیاتی کساعۃ، جب تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری زندگی ایک ساعت سے زیادہ نہیں ہے، ایک گھڑی سے زیادہ تمہاری زندگی نہیں ہے، فَلِمَ لَا أَكُونُ سَنِينًا بِهَا وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَةٍ، تو تم اسے احتیاط سے کیوں نہیں خرچ کرتے ہو، اسے اطاعت اور عبادت میں کیوں بسر نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں گزارتے ہو؟ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ آپ فرمایا تیرا مال وغیرہ ہے تیرے پاس؟ عرض کیا کہ جی ہے۔ آپ نے فرمایا مال کو پہلے بھیج دو کہ آدمی اپنے مال کے ساتھ ہوگا۔ مال چلا گیا آگے، یہ تو فطرت انسان کی، مال جو ہے وہ پیچھے، آدمی جو ہے مال کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ تو مال کو اللہ کے حوالے کر دو، تم بھی اللہ کے حوالے چلے جاؤ گے، پھر موت ناپسند نہیں ہوگی، موت پسند آئے گی، کیونکہ اس لیے کہ مال جا چکا ہے۔ جس کا دیکھنا عبرت کی نگاہ سے نہیں، وہ دیکھتا ہے سہو و نسیان سے، اور جس کی خاموشی اپنے انجام پر غور کرنے کے لیے نہیں، اس کی خاموشی بیکار ہے، کیونکہ تفکر ہی سے دنیاوی میلان ختم ہوتا ہے، پسندیدہ چیزوں کی تمنا مرجھائی جاتی ہے، اور انسان غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ نظر ایک ایسا تیر ہے جو خطا نہیں ہوتا، اور ایک زبردست قوت ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے نظیر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بے نظر شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا کرے گا جس کی لذت کو وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ اللہ والوں کا قول ہے کہ جس نے اپنی نگاہ کو آوارہ چھوڑ دیا، اس نے بے انتہا شرمندگی اٹھائی ہے۔ یہ آزاد نگاہی انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے، اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے، اور جہنم میں طویل مدت تک رہنے کی اس پر واجب کر دیتی ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ اس کی حفاظت کرو؟ ہاں، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ اسے آورہ چھوڑ دیا تو برائیوں کے گھر جائے گا۔ اس کو آورہ چھوڑ دیا تو برائیوں میں گھر جائے گا، اور اگر تم نے اس پر قابو پا لیا تو تمام اعضاء بدن تیرے مطیع ہو جائیں گے۔ سمجھے کہ نہیں؟ سب سے پہلے انسان کی نگاہیں بہکتی ہیں، پھر دل و دماغ بہکتا ہے، پھر اعضاء اور جوارے بہکتے ہیں۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ کوئی چیز پسند آ گئی، اب نگاہ نے تو اس کو پسند کر لیا، اب دل و دماغ نے بھی اس کو پسند کیا، پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پورا بدن، اعضاء اور جوارے جو ہے حرکت میں آ گئے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا نگاہ سے ہوئی نا۔
تو ابتدا جو ہے وہ نگاہ سے ہوتی ہے اور انجام بہت برا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اپنے نگاہوں کو قابو میں رکھو، اس کی عادت ڈالو۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ دل کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کان ہے یا آنکھ؟ افلاطون سے پوچھا گیا کہ دل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کان ہے یا آنکھ؟ اس نے کہہ دیا دونوں دل کے لیے پرندے کے دو پروں کی طرح ہے، وہ انہی کی قوت سے اڑتا ہے، جب ان میں سے کوئی پر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اڑنے میں بہت دشواری محسوس کرتا ہے۔ تو کان اور آنکھ یہ دونوں جو ہے پر ہے، ان پروں کو کتر لو بچ جاؤ گے، اس لیے کہ پرندہ ایک پر سے اڑتا ہے، ایک پر سے نہیں اڑتا تھا۔ جناب محمد بن زو کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی عقل کے لیے یہ سزا رکھ دی ہے کہ وہ ہر اس چیز کے دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، جس چیز سے نفرت کرتا ہے وہی بار بار دکھائی جاتی ہے۔ ایک زاہد نے کسی شخص کو دیکھا، وہ ایک لڑکی کے سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ زاہد نے اس سے کہا اے عقل کے اندھے، تمہیں کرامن کاتبین اور محافظ فرشتوں سے بھی شرم نہیں آتی جو تیرے اعمال لکھ کر انہیں محفوظ کرتے جا رہے ہیں اور تیری ان برائیوں کے گواہ بن رہے ہیں اور تیری ایسی پوشیدہ برائیوں سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں جن کو تو لوگوں کے سامنے کرنے سے گھبراتا ہے۔ تو یہ آدمی کا گناہ کرنا چاہتا ہے تو کونا کاپچہ ڈھونڈتا ہے یا سر عام کرتا ہے؟ اگر اسے سر عام کرتا ہے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے؟ جانور بھی تو کہیں بھی مور مار لیتا ہے، کہیں بھی اپنی کسی کے ساتھ خواہش پوری کر لیتا ہے، لیکن ہم انسان جو ہے کونا کاپچہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ سنے، کوئی نہ سمجھے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا جن کو تو لوگوں کے سامنے کرنے سے گھبراتا ہے۔ اگر بندے کو چلو مان لو خالق ہی کا ڈر نہ ہو، مخلوق کا ہی ڈر ہو جائے نا، تب بھی بہت سے گناہ سے بچ جائے۔ ایک شخص تھا بہت آزاد، کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہا میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دو کام کرو گے؟ میں کروں گا۔ بولے ایک داڑھی رکھ لو۔ کیا رکھ لو؟ دوسرا اپنا لباس بدل لو، سنت لباس پہن لو۔ وہی سمجھا کہ بہت معمولی سی بات، لیکن بہت اچھا۔ اب اس نے داڑھی کتروانا، شیو کرانا بند کر دیا، کچھ دن ہوئے ماشاءاللہ داڑھی اچھی خاصی ہو گئی۔ اس نے پینٹ شرٹ چھوڑ دیا اور سارے انگریزی لباس چھوڑ دیے، سنت لباس اور عمامے پہ آ گیا۔ اس کے بعد وہ آیا، تو ان شیخ نے ان سے کہا یہ لو کچھ دینار دے رہا ہوں، اسی ہولیے اور داڑھی کے ساتھ طوائف کے اڈے پہ جاؤ۔ بس حضرت اب تو میں نہیں جا سکتا، اب تو میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ لیکن یہ داڑھی رکھ لیا ہے، سنت لباس پہن لیا ہے، سر پہ عمامہ ہے، اس خلیے کے ساتھ میں طوائف کے اڈے پہ کیسے جاؤں گا؟ تو اللہ والے حکیم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نہیں چھوڑو گے تو یہ گناہ اور یہ عذاب اور یہ ڈنڈے اور یہ پٹائی، نہیں 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 نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں۔ کہا کہ اس کی جو ہے باطنی تبدیلی تو بہت بعد میں ہوگی، لیکن ظاہری تبدیلی تو ہو سکتی ہے کہ نہیں سکتی؟ اس لیے کہہ دیا کہ داڑھی رکھ لو، سنت لباس پہن لو، عمامہ پہن لو،
اب آپ بتاؤ ایسے لباس کے ساتھ کوئی شراب اڈے میں جائے گا؟ پکچر کی لائن میں کھڑا رہے گا ٹکٹ کے لیے؟ سوچو نا کیا کہیں گی دنیا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ داڑھی یا عمامہ اور یہ سنت لباس یہ گناہوں کی روک کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گنہگار، ایمان والا گنہگار چاہے کتنا بھی ہو، لیکن اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مہرے کے ساتھ جو ہے اس طرح کا کام کرے۔ لیکن ہمارے نوجوان سمجھتے ہی نہیں، نہ داڑھی رکھنے کو تیار ہے، نہ سنت لباس اختیار کرنے کو تیار ہے، اور نہ جو ہے عمامہ پہننے کو تیار ہے۔ آپ کر کے دیکھو، 70 to 80% آپ کی زندگی سے گناہ نکل جائیں گے۔ اب اس سنت والے لباس کے ساتھ کسی لڑکی کو چھیڑ سکو گے؟ کسی لڑکی کو سیٹی مارو گے؟ کسی کو لو لیٹر دو گے؟ بولو نا، کرو گے کیا؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ روک ہے، یہ بریک ہے بہت بڑا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سنت لباس اختیار کرو، عمامہ پہنو، اور داڑھی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بڑھاؤ، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ایمان والے کو بڑے بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ قاضی الارجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے میرے دو آنکھوں، تم نے غلط نگاہی سے کام لے کر میرے دل کو بہت بری جگہ پر لا کھڑا کر دیا۔ اے میری آنکھوں، میرے دل کو گمراہ کرنے سے رک جاؤ، تم دور ہو کر ایک کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آنکھیں شیطان کا جال ہے، آنکھیں سریع العصر عضو ہے، بہت تیز کام کرتا ہے اور بہت ہی جلد شکست کھا جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے اعضائے بدن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا، اس کی امید بر آئی ہو۔ جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس لیے دوستو بزرگوں، اگر منزل چاہتے ہو تو یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کا قرب اگر چاہیے، معرفت چاہیے، عبادت میں لذت چاہیے، مناجات میں مزہ چاہیے، اور سجدوں میں پڑے رہنے کا دل چاہیے، ایک لذت ہوتی ہے نا۔ اگر یہ سب چاہیے تو یہ مجاہدہ کر لو، ورنہ یہ بے لطف زندگی گزارو، زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، نرم نرم گدے ہے، سارے آشائش کا سامان ہے، تو یہ سارے آشائش کا سامان کس پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس کے بدن ہی پر تو ہوتے ہیں نا۔ اس کے دل کو چھوتے ہیں کیا؟ اس کے دل کو نہیں چھوتے۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم آسائش میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور ان سب کا اثر صرف ہمارے بدن پر پڑ رہا ہے، ہماری روح پر اور ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ وہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، حضور کا سچا عشق، یہ سب چیزیں اگر چاہیے تو پھر بہت آسان ہے، اپنا حلیہ بدل دو۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اب نوجوان کہتا ہے میں تو کالج جا رہا ہوں، اور میں جو ہے فلاں انٹرویو میں جانا ہے مجھے، اور میں جو ہے فلاں پوسٹ پر مجھے جاب کرنا ہے، اب میں کیسے رکھوں، میں کیسے جاؤں؟ یہ وسوسہ ہے شیطان کا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ وسوسہ صرف اس بندر کی بھپکی ہے جو دور سے خالی خوں خوں کرتا ہے۔ اگر آپ نے ایک پتھر اٹھایا تو بھاگے گا سب سے پہلے،
سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ہم کئی نوجوانوں کو جانتے ہیں جنہوں نے جو ہے اپنا حلیہ بدل دیا. جب ان کا انٹرویو کے لیے کال آیا تو جو پہلے انٹرویو کے لیے جو اپلیکیشن گئی تھی وہ بالکل کلین شیو گئی تھی, ٹی شرٹ اینڈ سوٹ میں گئی تھی. اب جب ان کا نام لے کے ان کو پکارا گیا تو ماشاءاللہ اندر جو داخل ہوا تو وہ ایک نوجوان عمامہ پہنے ہوا, سنت لباس اختیار کیا ہوا ہے, وہ داخل ہوا. تو انٹرویو والوں نے کہا ہم نے آپ کو نہیں بلایا ہے, ہم نے فلاں آدمی کو بلایا. فرمایا سر میں ہی ہوں وہ سب, لیکن تم نے اپلیکیشن پہ تو تمہارا فوٹو دوسرا ہے. پہلے ہاں میں اس وقت میری زندگی دوسری تھی, اب میری زندگی بدل گئی. تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا آپ کو میرے کام سے مطلب ہے, میرے حلیے سے مطلب ہے, میرے پروفیشن سے آپ کو مطلب ہے نا, میرے حلیے سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے پروفیشن کے اعتبار سے میرا امتحان لیجئے, اگر میں آپ کے پروفیشن کے اعتبار کے اور معیار سے نہیں ہوں تو آپ مجھے ریجیکٹ کر دیجئے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے پروفیشن اپنے فیلڈ میں ماہر ہے اور پروفیشن کا پکا ہے تو پھر آپ کو میرے حلیے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس نے سن لیا شاید سر آپ رکھے یا نہ رکھے یہ آپ کا فیصلہ ہے, لیکن میں اپنا حلیہ نہیں چھوڑوں گا, میں اپنی یہ زندگی نہیں چھوڑوں گا. اب اس پینل میں کئی مرد, 3-4 مرد اور کچھ عورتیں بھی تھیں, تو آپس میں کانا پھوسی کرنے لگی. تو لیکن ٹھیک ہے ہم آپ کو 3 مہینے کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں پروبیشن پیریڈ پر, ہم آپ کا پروفیشن دیکھیں گے, آپ کا جو ہے آپ کتنے پرفیکٹ ہو اپنے ٹیکنیکل اس میں. ہم پھر 3 مہینے کے بعد آپ کو یا تو منع کر دیں گے اگر ہمیں اطمینان نہیں ہوا تو, ورنہ پھر ہم آپ کو 3 مہینے کے بعد ہمیشہ کے لیے پرماننٹ کر دیں گے. لیں گے سر منظور ہے. اس نے جوائن کیا اور 3 مہینے میں ایسا کام کر کے دکھایا کہ سارا مینجمنٹ جو ہے دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو گیا. اب اس دوران 3 مہینے کے اندر اس نے نمازیں بھی پڑھی, ذکر بھی کیا, کچھ گھنٹے تو ہوتے ہیں نا اپنے لنچ کا آور ملتا ہے, ٹی کا بریک ملتا ہے, تو اس کو نہ لنچ کے آور کی اتنی ضرورت تھی کہ لیکن مختصر چند نمازیں پڑھنی تھی. ٹی کی بریک میں اس کو کچھ کرنا نہیں تھا, چائے پینے کا عادی نہیں تھا, تو لنچ کے بریک میں نماز اور تلاوت کرتا تھا, اپنے ساتھ گھر سے سینڈوچ وغیرہ لاتا تھا وہی کھا لیتا تھا, اور ٹی کے بریک میں جو ہے وہ ذکر بالجہر کرتا تھا. تو 3 مہینے کے بعد اس کو جو ہے پرماننٹ کر دیا, اور صرف پرماننٹ ہی نہیں کیا بلکہ 110 آدمی کے اوپر اس کو سپروائزر بنا دیا. جو بھائی بتاؤ ایمانداری سے عزت پروفیشن کی ملی یا سنت لباس کی ملی؟ سنت لباس کی ملی. ہونا پروفیشن والے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں, کوئی پوچھتا نہیں. ایک جماعت جو ہے ہندوستان کی نیو یارک ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئی. اب نیو یارک جیسا ایئرپورٹ, تو لائن میں بیچارے وہ جماعت والے بھی لگ گئے تھے. تو جو امیگریشن کی جو لیڈی تھی اس نے کسی آفیسر کو بلایا اور کان میں کچھ کہا, اور اس نے جو ہے بولا بہت اچھا. وہ ان کے قریب میں آیا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگ سب انڈین ہیں؟ بولے ہاں. بولے آپ ذرا اس لائن سے الگ ہو جائیے. بہت اچھا, چلیں گے کہیں اور لگا نکلیں گا, آپ یہاں روم میں بیٹھیے. وہ بیٹھ گئے. وہ آفیسر ان سب کو نپٹا کر خود ہی ان کے کمرے میں آئی. بولے اپنے پاسپورٹ دیجیے. پاسپورٹ دیا انہوں نے, وہیں پہ کھڑے کھڑے فٹ فٹ کچھ ٹائم لگایا اور کہا کہ جائیے. ایک سوال نہیں کیا کیوں آئے ہو, وزٹ پہ ہو, ٹرانزٹ میں ہو, جاب کی ویزا پہ ہو, کچھ نہیں پوچھا. اور اس نے جو ہے سب کو لگا دیا, تھپا مار دیا, اپنے گھر جائیے. تو وہ لوگ سب لوگ
6 گھنٹے 7 گھنٹے کے لیے کھڑے تھے، ان کو 8 منٹ 10 منٹ کھڑا ہونا پڑا اور یہ روانہ ہو گئے. کہ بھئی یہ عزت کس لباس میں تھی؟ سنت لباس میں تھی. سمجھے کہ نہیں؟ آج ہم سنت کے لباس کو اختیار کرنے کو گھبراتے ہیں. یہی ذہنوں میں وہ سوال کہ ابھی کلیگس کیا کہیں گے، کلاس میٹس کیا کہیں گے اگر اسٹوڈنٹ ہے تو، اور اگر جاب کر رہے ہیں تو یار لوگ کیا کہیں گے، بن گئے مولوی اور بن گئے تبلیغی. ہاں، اس طعنے سے ہم ڈرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ کل اللہ نہ کرے حضور نے ہم کو اگر کلمہ پوچھ لیا کہ کیا حلیہ لے کر آیا تو ہمیں کیا ہوگا. مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور میرے حلیے سے تو تم بہت دور ہو، میرے حلیے سے بہت دور ہو. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، تبدیلیاں لاؤ، آہستہ آہستہ تبدیلیاں لاؤ. سمجھے؟ انشاءاللہ اللہ کبھی جو ہے حضور کی اتباع کرنے والوں کو اور سنت والی زندگی کو اختیار کرنے کو اللہ کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ معاملہ، آج ہم لوگ جاتے ہیں سفروں میں جاتے ہیں، چاہے کتنے ہی کٹر سے کٹر ماحول میں چلے جائیں، لیکن ہم لوگ کو لوگ ادب سے چچا جی کہہ کے بلاتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اور اپنے پاس بٹھاتے جگہ نہ ہو تو. کیوں؟ صرف اس لباس کی وجہ سے. اس لیے آج نیت کرو کہ ہم سنت والی لباس اختیار کریں گے. کچھ کمپنیز کے جو ہے ڈریس کوڈ ہوتے ہیں وہ مجبوری ہے، لیکن داڑھی اس میں شامل نہیں، ڈریس کوڈ میں داڑھی شامل نہیں ہے. آپ کو ڈریس کوڈ میں اگر کچھ پہننا ہے تو جب تک آپ سیٹ پر ہے ڈریس کوڈ میں ہے، اس کے بعد آنے جانے ادھر ادھر جانے میں تو آپ ڈریس کوڈ کے پابند نہیں ہے نا، پھر تو آپ اپنی زندگی گزار رہے ہو نا. اگر کچھ ایسی جگہ جاب کر رہے ہیں جہاں پر چند گھنٹوں کی ملازمت کے لیے ڈریس کوڈ لازمی ہے تو اس کو اختیار کرو. اب تقوی کا جذبہ مت دکھاؤ اور جوش مت دکھاؤ کہ میں نہیں کرتا. نہیں یہ مت کرنا، اس لیے کہ حلال رزق ملتے ملتے بند ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ لیکن اس کے علاوہ تو ہم آزاد ہیں نا. ہم کیوں غیروں کے لباس کو اور غیروں کی زندگی کو اختیار کریں؟ ہمارے لیے کہ حضور کی زندگی کافی نہیں ہے؟ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے نظام الدین بنگلے میں جوڑ چل رہا تھا، تو بات کرتے کرتے ایک دم سے جوش میں آ گئے اور کہا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ حضور کی سیرت سب سے خوبصورت تھی یا تم لوگوں کی سیرت سب سے خوبصورت؟ ہم نے فرمایا حضور کی سیرت سب سے زیادہ خوبصورت تھی. فرمایا تم کو حضور کی سیرت اختیار کرنے کو اور ان کی شکل کو اختیار کرنے کو کیا تکلیف ہے؟ جب تم اقرار اور اعتراف کر رہے ہو کہ حضور کی صورت اور شکل اور آپ کی سیرت سب سے اچھی تھی، تو تم اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ سوال بہت صحیح تھا، کوئی جواب نہیں تھا مجمع کے پاس. پھر مجمع نے کہا انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے. تو آدمی جو ہمت اور ارادہ کرتا ہے، ایسی بات نہیں کہ رکاوٹیں نہیں آتی. سب سے پہلے گھر والے چلائیں گے، اگر شادی ہو گئی تو بیوی چلائے گی. سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر کہیں دوست احباب کے بہت بڑا سرکل ہے تو اس میں وہ لوگ تم کو تانا دیں گے، لیکن سب برداشت کرو حضور کے لیے. اس خوف کے ساتھ کہ کل حضور کا سامنا ہوگا اور حضور نے پوچھ لیا تم کیا چہرہ لے کر آئے ہو میرے پاس. اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ سنایا ہے کہ ایک شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر بہت کھڑے ہو کر لمبے اشعار پڑھے نعت کے، اور بہت اچھے اشعار تھے ان کے. اس زمانے میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، آدمی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بات مطلب کھڑا ہوتا تھا سلام پڑھنے کے لیے. اور اس زمانے میں ایک ماحول یہ تھا کہ پہلی صف میں وہاں پر اللہ کے کچھ مجذوب بندے معتکف ہوا کرتے تھے، سال ہا سال سے معتکف ہوتے تھے.
اور ان کے کھانے کا انتظام حضور کی طرف سے ہوتا تھا، کہ کوئی نہ کوئی ہوتا جو آ کے آواز دیتا کہ فلاں کون ہے، میں ہوں، بولے یہ لو کھانا۔ اللہ انتظام کر دیتے تھے ان کا حضور کے واسطے سے، اس لیے کہ حضور کے در پر ہی پڑے ہوئے تھے۔ وہ شاعر بہت اچھے کلام پڑھا، کافی دیر تک کھڑا رہا، اس کے بعد کلام پڑھ کر رخصت ہونے لگا تو ایک مجذوب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے القاء ہوا کہ جا کے اس سے ایک بات کہہ دو ہماری۔ فرمایا اس سے کہہ دو۔ میں کیا کہوں حضرت؟ فرمایا جاؤ جو میں بتاتا ہوں۔ جو اس کے قریب گیا تو حضور نے فرمایا اس سے کہو کہ ہم اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنی اتباع سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنی اتباع سے خوش ہوتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی ہزاروں قطار رونے بیٹھ گیا، چونکہ نکل چکا تھا باب السلام سے باہر، اس لیے واپس آنے تو نہیں ملا، لیکن اس نے آدمی نے حضور کے صرف اس جملے کو سن کر اپنی زندگی بدل لی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کہنے والا بھی کوئی حضور کی ذات تھی تو ان سے زیادہ تو تڑپ اور فکر والا تو کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایمان والی کی ایک صفت ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لعنت ملامت کرنے والوں کا خوف دل میں نہیں رکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے۔ یہ دل میں تصور کرو اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔ لوگ تو اچھا ہو تو بھی تھوڑے دن کہہ کے رک جائیں گے، برا ہو تو بھی تھوڑے دن کے رک جائیں گے، کوئی ہر وقت آپ کے پیچھے نہیں پڑا رہے گا پاگل کی طرح، سمجھے کہ نہیں؟ تو دنیا کے کہنے والوں کی فکر مت کرو، اللہ کے رسول کیا کہیں گے اس کو سوچو۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کا پابند بناؤ، اور واقعی یہ چاہتے ہو کہ یہ پاور تمہارے اندر پیدا ہو تو سنت کا لباس عمامہ اختیار کرو۔ یہ اتنا بڑا بریک ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے تم کو روک دے گا، بڑے بڑے گناہوں سے روک دے گا۔ پہلے تو گناہ معاشرے میں ہوتا تھا، بھائی آدمی کو پکچر کی لائن میں ٹکٹ لینے کے لیے لائن لگانی پڑتی تھی، طوائف کے اڈے پہ جانے کے لیے لائن لگانی پڑتی تھی، شراب کے اڈوں پر جانے کے لیے لائن لگانی پڑتی تھی، پھر جو ہے وہ کیسینو میں جانے کے لیے کرتا۔ لیکن اب تو جو ہے اللہ نے، شیطانوں نے جو ہے موبائل کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا، اب لائن نہیں لگانی پڑتی، اس لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ دروازہ بند کر کے، کھڑکی بند کر کے، بیٹا کیا اندر کر رہا ہے باپ کو ہوش بھی نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم۔ لیکن اگر ایمان ہے اور یہ ہے کہ آج میں راز چھپا رہا ہوں، کل یہ راز کھل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اللہ زندگی کے ایک لمحے کی چادر کو جو اللہ نے ستاری کی جو ہے ہم سب کے اوپر ڈھانک رکھی ہے، ایک لمحے کے لیے اس کا ایک کونا بھی اٹھا دینا تو ہم بدنام ہیں، ہم بے عزت اور بے آبرو ہو جائیں گے۔ پھر کوئی ہم سے کوئی دعا کے لیے نہیں کہے گا، کوئی مصافحہ نہیں کرے گا، کوئی ہم سے جو ہے اپنے سر پر ہاتھ نہیں رکھوائے گا۔ اس لیے جس طرح ہم مجمع میں مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑتے ہیں، اس طرح تنہائی میں خالق کے ڈر سے گناہ چھوڑو۔ ہاں، خالق کے ڈر سے گناہ چھوڑو، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، کیا ہوا میں نے سب کچھ بند کر دیا لیکن اللہ کے اس دروازے کو تو نہیں بند کر سکتا جس سے اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے سنت کا اور شریعت کا لباس اختیار کرو۔ اب تھوڑے دن کے لیے عمامہ بطور ٹرائل کے پہنو، دیکھو آپ کو کیسا ایک تو فخر ہوگا آپ کو۔ آج یہ پورا افغانستان جو ہے، کیا شکل صورت ہے ان کی، تو حج میں تو سب ملاقات ہوتی ہے نا سب سے، وہی اپنے لمبے لمبے پگڑ اور لمبے لمبے رومال، پٹخنے کے اوپر پیجامہ اور گھٹنے سے نیچے، لیکن کیا روب ہے ان کی زندگی کا؟ چھکے چھوڑا دیے امریکہ اور رشیا کے اسی لباس والوں نے۔ یہ تو میڈیا نے بہت کچھ چھپا دیا، عوام کے سامنے آنے نہیں دیا، سمجھے کہ نہیں؟ اب وہاں پر کوئی جانے کو تیار نہیں، کوئی میڈیا والا، اور کوئی فوج جانے کو تیار نہیں، سب فوج نے ہاتھ
انکار کر دیا کہ ہم افغانستان کے کسی جنگ میں ہم شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ اترتے ہوئے دیکھی ہے۔ اور کتنے انٹرویوز آئے ہیں کہ جن کو قید میں کر لیا گیا، ان کے ساتھ ان کو پوچھا گیا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، تو فرمایا مجھ کو محبت، باپ کی محبت بھی ملی، بھائی کی شفقت بھی ملی، اور مجھ کو جو ہے وہ ذہنی سکون اور زندگی ملی کہ اس کو میں کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ اور کتنے جو وہاں پر ایمان قبول کر کے واپس آئے، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ کتنے ہیں جو ایمان قبول کر کے واپس آئے، لیکن چونکہ امریکہ کے دباؤ میں تھے اس لیے اجازت نہیں تھی اعلان اپنے جو ہے اپنی معافی ضمیر کو کا اعلان کرنے کا، اس لیے وہ سب چیزیں نہیں آئی، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ کے ہر چیز ریکارڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کو دکھا دے گا، پوری دنیا دیکھ لے گی۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ سنت والا لباس عمامہ اختیار کرو، انشاءاللہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور مخلوق کا جو ہے وہ مت کرو، خوف مت کھاؤ کہ مخلوق کیا کہے گا، ہاں یہ دل میں سوچو کہ اللہ کے رسول کیا کہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات صحیح کہی گئی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں دین کے لیے حوصلہ مند بنا دیجیے، دین کے لیے ہمیں جری بنا دیجیے، دین کے لیے ہمیں بہادر بنا دیجیے۔ اے اللہ مخلوق کا خوف ہمارے دل سے نکال دیجیے، مخلوق کا ڈر کا نکال دیجیے، مخلوق کیا کہے گی اس کا غم ہم کو دل سے نکال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دل کے اوپر تو آپ کیا کہیں گے اور آپ کے رسول کیا سمجھیں گے، اے اللہ اس کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں سنت والے لباس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ عمامہ والی سنت کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دیجیے، اور اے اللہ ہمیں سنت سے عشق عطا فرما دیجیے، سنت سے تعلق عطا فرما دیجیے، سنت والا لباس اختیار فرمانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے ہر موڑ پر اتباع کی کامل توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمیں سنت والی زندگی عطا فرما دیجیے، شریعت والا مزاج عطا فرما دیجیے، حلال اور حرام میں تمیز عطا فرما دیجیے، حلال روزی عطا فرما دیجیے، برکت والی روزی عطا فرما دیجیے، اور عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے ان کو حلال رزق نصیب فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن گھرانوں کے اندر جوان بچے بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اور ہماری ضرورت ہے اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے تو اپنی حیثیت بھر مانگا ہے، لیکن آپ ہم کو اپنی شان کے اعتبار سے نواز دیجیے۔ اے اللہ اس ہونے والے آج کے اس مجلس کو بھی انتہا قبول فرما لیجیے، اس کے نفع کو عام اور تام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے اور بدنیتوں سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ نام و نمود کے جذبے سے حفاظت فرما، اے اللہ شہرت کے جذبے سے حفاظت فرما، اے اللہ دین کے کچھ کام کے لینے کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجیے، اخلاص کے ساتھ لے لیجیے، اے اللہ کامل یقین کے ساتھ لے لیجیے، اور اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ لے لیجیے۔ ہمیں اے اللہ جب تک زندہ رکھ، کامل ایمان پر زندہ رکھ، اور جب موت موعود آ جائے تو اللہ کامل ایمان پر ہم سب کے خاتمہ نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.